کلپ نمبر 509۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ یونس کی آیت نمبر 107 سے 109 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ ترجمہ، اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی تکلیف کو دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تیرے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے تو اس کے فضل کو کوئی رد کرنے والا نہیں۔ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنا فضل پہنچاتا ہے، اور وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اس کے سوا کوئی تکلیف کو دور کرنے والا نہیں۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں لوگ ایک دوسرے کو نفع بھی پہنچاتے ہیں اور نقصان بھی، جبکہ آیت میں کسی مخلوق کے نفع پہنچانے کا انکار کیا گیا ہے۔ اس سوال کا جواب آیت کے الفاظ میں ہی موجود ہے کہ مخلوق کے نفع نقصان پہنچانے کا انکار نہیں کیا گیا، بلکہ یہ فرمایا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو نفع پہنچانا چاہے تو کوئی اسے روک کر نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کے نقصان کا ارادہ فرمائے تو کوئی اس نقصان کو ٹال کر نفع نہیں پہنچا سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ تیرے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ وسعت اور آسانی کا ارادہ فرمائے تو اس کے رزق کو روکنے والا کوئی نہیں۔ وہی نفع و نقصان میں ہر ایک کا مالک ہے، تمام کائنات اسی کی محتاج ہے، وہی ہر چیز پر قادر اور جود و کرم والا ہے۔ بندوں کو اس کی طرف رغبت اور اس کا خوف اور اسی پر بھروسہ اور اسی پر اعتماد چاہیے، اور نفع و ضرر جو کچھ بھی ہے وہی اسے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے پہنچاتا ہے، اور وہی اپنے بندوں کے گناہوں کو چھپانے والا اور ان پر مہربان ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ۔ ترجمہ، تم فرماؤ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آیا تو جو ہدایت حاصل کر لے تو وہ اپنے فائدے کے لیے ہی ہدایت حاصل کر رہا ہے، اور جو کوئی گمراہ ہوتا ہے تو اپنے ہی نقصان کو گمراہ ہوتا ہے، اور میں تم پر کوئی نگران نہیں۔ قل، تم فرماؤ، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم فرماؤ کہ اے اہل مکہ، تمہارے پاس اللہ عز و جل کی طرف سے قرآن اور اس کا رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو ان میں سے جو ہدایت حاصل کر لے تو وہ اپنے فائدے کے لیے ہی ہدایت حاصل کر رہا ہے، کیونکہ اس کی ہدایت کا ثواب اسے ہی ملے گا، اور اگر تم میں سے کوئی کفر کرے تو اس سے اللہ تعالیٰ کا کچھ نقصان نہیں، اور کوئی ایمان لائے تو اس سے اللہ عز و جل کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اسے کوئی نفع یا نقصان پہنچے، اور جو کوئی گمراہ ہوتا ہے تو وہ اپنے ہی نقصان کو گمراہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کی گمراہی کا عذاب اسی کی جان پر ہوگا۔ خلاصہ یہ کہ اس کی ہدایت اور گمراہی میں کوئی اور شریک نہیں، بلکہ ہر جان اپنے کمائے ہوئے اعمال میں گروی رکھی ہے، اور میں تم پر کوئی نگران نہیں کہ تمہیں ہدایت حاصل کرنے پر مجبور کروں۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ ترجمہ، اور اس وحی کی پیروی کرو جو آپ کی طرف بھیجی جاتی ہے، اور صبر کرتے رہو حتیٰ کہ اللہ فیصلہ فرما دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ، اور اس کی پیروی کرو جو آپ کی طرف وحی بھیجی جاتی ہے، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کی طرف جو وحی فرماتا ہے آپ اسی کی پیروی کریں،
اور آپ کی قوم کے کفار کی طرف سے آپ کو جو اذیت پہنچتی ہے اس پر صبر کرتے رہیں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دین کو غلبہ عطا فرما کر ان کے خلاف آپ کی مدد کا فیصلہ فرمائے۔ اللہ عز و جل سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔